پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ خوبصورت مہینہ ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، ہم متقی بن جائیں۔ ہمارا رب ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے بدن کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہماری سوچ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہماری زبان کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے کانوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ رب جانتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے منہ پہ مہر لگا دینی ہے، اور قیامت والے دن ہمارے بدن کے جتنے اعضاء ہیں انہوں نے اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے۔ یہ اعضاء بولیں گے، جس دن زبان پہ مہر لگے گی اس دن یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ میں نے اس سے کیا کیا، یہ پاؤں گواہی دے گا کہ میں چل کے کہاں گیا، یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم نے کیا دیکھا، یہ کان گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا سنا، یہ میرے محترم بھائیوں دل گواہی دے گا کہ میرے اندر جو فیلنگز تھی، جو جذبات تھے، جو احساسات تھے، وہ کس نوعیت کے تھے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارا رب ہمیں اس مہینے میں پریکٹیکلی ایک مہینہ پورا تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مینٹلی طور پہ گرومنگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک ایک چیز کو، اپنی آنکھوں کو کیسے بچانا ہے، اپنے کانوں کو کیسے بچانا ہے، اپنی زبان کو کیسے بچانا ہے، اپنے دل کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اپنے پاؤں کو ان ساری بری جگہوں پہ جانے سے کیسے روکنا ہے۔ یہ روزہ ایکچول میں جس کو صوم کہتے ہیں، اس کا مطلب رکنا ہے، یہ ہمیں روکنے کے لیے آیا ہے۔ ہر اس بات سے، ہر اس بول سے، ہر اس عمل سے، ہر اس چیز سے میرے محترم بھائیوں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے روزہ، کان اور ماڈرن میڈیکل سائنس۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارا رب ہم پہ کس قدر مہربان ہے، جس نے ہمیں ہمارے بدن کے سارے اعضاء مکمل طور پہ دیے۔ دیکھنے کو آنکھیں، بولنے کو زبان، سننے کو کان۔ میرے محترم بھائیوں، کان وہ نعمت ہے جس سے ہم دوسروں کی باتوں کو، آوازوں کو سنتے ہیں، اور اسی آواز کے ذریعے سے ہم دوسرا ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اس کے تقاضے کو سن کے پہلے سمجھتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، کان
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ خوبصورت نعمت جو ہماری سماعت کے لیے ہے. اور یہ سماعت کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کی باتوں کو، ایک دوسرے کے جو مطالب ہیں، جو اس کی ڈیزائرز ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، اس کو سن کے ہم اس کو پورا کر سکیں. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، روزہ، ہمارے کان اور ماڈرن میڈیکل سائنس، اس کو آج کی نشست میں ہم نے سمجھنا ہے. سائنس کہتی ہے کہ جو انفارمیشن ہے، جیسی انفارمیشن انسان کو ملتی ہے، انسان کا برین ویسے ہی امیجز بناتا ہے، اور جیسے امیج بنتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں، ویسے ہی کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں. یہ پورا ایک تھیسس ہے. انفارمیشن میکس a thought makes a thinking makes a belief makes a belief makes value makes limit make character makes an action make an attitude make habits makes a personality. میرے محترم بھائی اور بہنوں، سائنس نے کہا if your information are positive then your personality are positive, and if your information are negative then your personality are negative. رب تعالیٰ میرے محترم بھائی اور بہنوں رمضان المبارک میں ہمیں وہ انفارمیشن جو آسمان سے قرآن کی صورت میں آئی ہے، وہ انفارمیشن جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی صورت میں اس کائنات میں آئی ہے، ہمارا رب چاہتا ہے ہم صرف اس انفارمیشن کو، اسی کو دیکھیں، اسی کو بولیں، اسی کو سنیں، تاکہ یہ انفارمیشن ہمارے برین کو وہ امیج دے. ہمارا رب ہماری پرسنالٹی جو آسمان سے انفارمیشن آئی ہے اس کے اکارڈنگ بنانا چاہتا ہے. اور رمضان المبارک میں ہمارے کان میں رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ وہ جو آسمان سے انفارمیشن آئی ہے وہ اس میں داخل ہو. میرے محترم بھائی اور بہنوں، پورے 11 ماہ ہم نے اپنے کان میں وہ انفارمیشن ڈالی جو زمین کے اکارڈنگ ہے، جو زمین والوں کے اکارڈنگ ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر زمین والوں کی انفارمیشن لوگے تو جو زمین والے ہیں ان کے جیسے تھاٹس ہیں، ان کی جیسے تھنکنگ ہیں، ان کی جیسے ڈیزائرز ہیں، وہ جو چاہتے ہیں ہماری پرسنالٹی بھی ویسی ہی بننے والی ہے. اور ہمارا رب چاہتا ہے رمضان المبارک میں، ہمارا رب کیا چاہتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی آسمان والوں والی بن جائے. جو انفارمیشن آسمان سے آئی ہے ہماری پرسنالٹی اس کے اکارڈنگ بن جائے. وہ کیسے بننی تھی؟ جیسی انفارمیشن ملنی ہے اور جو انفارمیشن کے سورس ہیں، دیکھنا، بولنا، سننا، محسوس کرنا، چاہنا، سوچنا، میرے محترم بھائیوں، جیسی انفارمیشن ملے گی برین کو ویسے امیج ملیں گے. اب ہم نے 11 ماہ کیا سنا سب جانتے ہیں. ہم نے جو سنا، جب ہم میوزک سنتے ہیں تو ہمارے برین میں فوراً کون سا کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے؟ ہمارا بدن تھرکنا شروع کر دیتا ہے، انگلیاں موومنٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، پاؤں سرکنا شروع کر دیتے ہیں، جسم تھرکنا شروع کر دیتا ہے، بدن میں ایک وائبریشن آتی ہے، دل مچلنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جو انفارمیشن ملے گی برین اس کا امیج بنائے گا، اور جیسا امیج برین کو ملے گا وہ ویسے ہی کیمیکل بنائے گا. جب میوزک سنا تو وہ سارے کے سارے کیمیکل جو میوزک سے ریلیونٹ تھے وہ میری باڈی میں جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اب جیسا میوزک ہوگا، اگر فاسٹ میوزک ہوگا تو ہماری باڈی پہ جو سمٹمز آئیں گے وہ ویسے ہی آئیں گے. اگر سیڈ سانگ ہوں گے تو ویسے ہی آئیں گے.
اگر ریپ سانگ ہوں گے تو ویسے ہی آئیں گے. اگر غیبت ہوگی, چگلی ہوگی, حسد ہوگی, بغض ہوگی, جھوٹ ہوگا, گالی ہوگی, تو میرے محترم بھائیوں جب ہم وہ سنیں گے تمہاری باڈی میں ویسے ہی کیمیکل پیدا ہوں گے. یہ مسرت کا پیام, پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام. مرحبا یا رمضان, مرحبا شہر رمضان, پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام, پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام, پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام, پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام. مرحبا یا رمضان, مرحبا شہر رمضان, پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام, پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام. جب ہم گالی سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جیسے ہی گالی میرے کان میں پڑی اور اس نے میری ماں کے بارے میں, میری بہن کے بارے میں, میرے باپ کے بارے میں, میری بیوی کے بارے میں, میری بیٹی کے بارے میں جو ساؤنڈ جنریٹ کیا, فوراً اس کا امیج میرے برین پہ کیسا بنا, اور وہ امیج بنتے ہی میرے محترم بھائیوں میرے اندر کیسا کیمیکل پیدا ہوا. میں نے گالی سنی, ود ان فیو سیکنڈ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. یہ دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو رہی ہے؟ کیونکہ میری باڈی میں اس غصے کی وجہ سے, اس گالی کی وجہ سے جو غصہ آیا, جس نے میرے برین میں ایڈرینالین کو پروڈیوس کیا, اور وہ ایڈرینالین میری نالیوں میں گیا, میرے خون میں شامل ہوا, اس نے میری نالیوں کو کھول دیا, میری کیپلریز کو کھول دیا, میری آرٹریز کو کھول دیا, میری وینز کو کھول دیا. اب جب وہ کھلے گا تو میرا چہرہ ریڈ ہوگا, میری آنکھیں ریڈ ہوں گی, میرے ٹپ آف ایئر ہیٹ اپ ہو جائیں گے. اب جب خون زیادہ آیا تو دل کو پوری باڈی میں سارے آرگنز کو خون پہنچانے کے لیے اس کو زور زور سے دھڑکنا پڑا. اس نے پمپنگ زیادہ کی, ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی. اب ہارٹ بیٹ جیسے تیز ہوگی پوری باڈی کو خون پہنچے گا. اب اس کو خون کے اندر جو آکسیجن ہے وہ آرگن کو زیادہ چاہیے. اب میرا بریتھنگ ریٹ آکسیجن کو زیادہ انہیل کرنے کے لیے میرے لنگز زیادہ موومنٹ کریں گے, میرے سانس پھولے گا, میرا سانس بڑھے گا, آکسیجن میرے اندر جائے گی, کاربن ڈائی آکسائڈ میرے اندر سے نکلے گی. اب جو نالیوں میں خون ہے وہ ان نالیوں کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرے گا. خون کو بلڈ کہتے ہیں, وہ جو دباؤ دے رہا ہے اس کو پریشر کہتے ہیں, تو میرا بلڈ پریشر اس سے بڑھے گا. ایک گالی سنی تو کس طرح میری باڈی میں فزیکل چینج آ رہی ہیں. میرے منہ میں سلائیوا زیادہ پروڈیوس ہوگا. اب برین کو, کیونکہ برین ٹاپ پہ ہے, ہیڈ پہ ہے, میری ویسلز کھلنے کی وجہ سے, میری آرٹریز, وینز, کیپلریز کھلنے کی وجہ سے بلڈ تو اس میں پھیل گیا. برین کو پراپر خون نہیں ملے گا. جب برین کو پراپر خون نہیں ملے گا اس میں ڈیسیژن پاور ختم ہو جائے گی. سوچنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی صلاحیت ختم, برداشت ختم, حوصلہ ختم, صبر ختم. میرے اندر ہیجانی کیفیت, گالیاں دینا, آہو بکا کرنا, چیخو پکار کرنا, وویلا کرنا, شور مچانا میرے اندر شروع. پوری ہیجانی کیفیت. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ گالی سے. گالی سے. میرے محترم بھائیوں, میرے کان نے گالی سنی, وہ گالی تھی یا گولی تھی؟ اس نے کیسے ٹریگر کیا میرے جذبات کو, احساسات کو, ایموشنز کو, فیلنگز کو کس قدر تحرک دیا. اور یہ سارا کچھ کس کے اکارڈنگ ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں, کان میں جو ساؤنڈ گیا, میرے کان میں جیسے ہی گالی گئی, یہ میرے باڈی پہ اتنے سارے فزیکل چینج آئے. ہیجانی کیفیت کا آ جانا, برداشت کا ختم ہو جانا, حوصلے کا ختم ہو جانا, اطمینان کا ختم ہو جانا. جسم کے اندر میرے محترم بھائیوں مد مقابل اگر کمزور ہے ہم اس کو ایک دو لگا دیتے ہیں,
اور اگر کبھی ہے ہم من ہی من میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں. یہ سارے سمٹم کس کے اکارڈنگ ہوئے؟ گالی سننے سے. ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا قرآن سن کے، کیا رب رحمان کا فرمان سن کے ہمارے دل پہ ایسے جذبات ہوتے ہیں؟ ہمارے ایموشنز ایسے جاگتے ہیں؟ ہماری باڈی میں ایسے ہارمون پروڈیوس ہوتے ہیں؟ میرا رب یہ چاہتا تھا کہ جیسے گالی سن کے تمہارے اندر یہ سارے ایموشن پیدا ہوئے، یہ سارے فزیکل چینج آئے، آنکھیں سرخ ہوئیں، گال سرخ ہوئے، منہ میں سلائیوا زیادہ آیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گئی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، ہارٹ بیٹ تیز بڑھی، خون نے نالیوں پہ دباؤ ڈالا، ہجانی کیفیت آئی، منہ میں سلائیوا زیادہ پروڈیوس ہوا. میرے محترم بھائیوں، قرآن سن کے کیوں نہیں ہوا؟ رب رحمان کا فرمان سن کے کیوں نہیں ہوا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت اس کو سن کے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ کم کو مرج کر لیتی ہے. تو ہمارے اندر جو پازیٹیوٹی تھی اس کا لیول نیگیٹیوٹی کے اکارڈنگ کم تھا، نیگیٹیوٹی زیادہ تھی، نیگیٹیوٹی نے اس پازیٹیوٹی کو مرج کر لیا. اور روزہ کیوں آیا؟ رب تعالیٰ نے روزہ اس لیے دیا، میرے محترم بھائیوں، میرے کان پہ ڈاٹ لگ جائے، میرا کان رک جائے، میرے کانوں میں کوئی ایسا ساؤنڈ نہ جائے جو میرے اندر یہ جذبات پیدا کر سکے، یہ ایموشنز بنا سکے، یہ فیلنگز بنا سکے. میرا رب مجھے بچانا چاہتا ہے، میرا رب مجھے بچانا چاہتا ہے. یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے کان پہ ڈاٹ لگ جائے. روزہ، صوم روکنا. روزے کا مقصد لعلکم تتقون. رب ہمارا بچانا چاہتا ہے کہ یہ جو ساؤنڈ جائے گا. اور ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، یہ جس کو آج ہم غصہ کہتے ہیں، یہ ہائی بلڈ پریشر ہے. اور یہ ہائی بلڈ پریشر کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جس کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے نا، تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ برین ہیمرج ہوا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا. اس کا ہارٹ فیلئر ہوا، سبب کیا تھا؟ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا. آئی سائٹ گئی، یہ اندھا ہو گیا، کس سبب سے؟ بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. اس کے کڈنی فیلئر ہو گئے، گردے فیل ہو گئے، کریٹینائن بڑھ گیا، سبب کیا تھا؟ بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. برین ہیمریج کیوں ہو گئی؟ بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. میرے محترم بھائیوں، یہ بلڈ پریشر نہیں ہے، ہمارا رب روزہ دے کے، روزہ رکھ کے، ہمارے کانوں پہ ڈاٹ لگا کے ہمارے برین ہیمریج کو روکنا چاہتا ہے، ہارٹ اٹیک سے ہمیں بچانا چاہتا ہے. ہماری آنکھیں کہیں آئی سائڈ چلی نہ جائے، اللہ اس سے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. میرے کڈنی فیل نہ ہو جائیں، میرا رب میرے گردوں کو بچانا چاہتا ہے، میرا رب میرے دل کو بچانا چاہتا ہے، میرا رب میرے جسم کے ایک ایک اعضاء کو بچانا چاہتا ہے. لعلکم تتقون. میرے محترم بھائیوں، اپنے رب کا احسان دیکھو، اپنے رب کا کرم دیکھو، اپنے رب کا فضل دیکھو. وہ کس طرح بہانوں سے میرے ایک ایک جسم کو بچانا چاہ رہا ہے کہ کہیں تم ہائپر ہو کے، اگریسو ہو کے، اپنے آپ کو اریٹیٹ کر کے، اپنے آپ کو فرسٹریٹ کر کے کہیں تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا. روزہ تمہیں اس لیے دیا، اپنے کانوں کو ڈاٹ لگا لو ہر اس بات سے، ہر اس بول سے، ہر اس چیز سے جو تمہارے اندر تحرک پیدا کر سکتا ہے. اور یہ سارا کچھ کیوں کرایا؟ پیچھے سبب کیا ہے؟ پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے، لعلکم تتقون. ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں. کیوں بنایا پرہیزگار؟ کیوں بننا تھا پرہیزگار؟ تاکہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں. اور وہ جو شیطان نے میرے محترم بھائیوں اپنے رب کی قسم کھا کے کہا تھا نا، عزت کی، جلال کی، کبریائی کی، عظمت کی، کہ میں تیرے اس انسان کے وہ جو صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا میں اس کو گمراہ کروں گا.
یہ سال میں 12 مہینے کے بعد یہ رمضان المبارک اس لیے آیا ہے، جنت کے دروازوں کو اس لیے کھولا ہے، جہنم کے دروازوں کو اس لیے بند کیا ہے، شیاطین کو جکڑ کے سمندروں کی تہوں میں اس لیے ڈالا ہے کہ ہم اپنے کانوں پہ ڈاٹ لگا سکیں۔ یہ جو راتوں کو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارے بچے یہ جو چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ جو وائس میسیجنگ کر رہے ہیں، یہ جو راتوں کو چھپ چھپ کے ہینڈ فری لگا کے یہ جو سن رہے ہیں، اللہ کی قسم رب بچانا چاہتا ہے، ہماری نسل کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ بچ جائے۔ اور اگر نہ بچایا، اللہ نے نا یہ رحمت کا مہینہ اس لیے دیا ہے ہم بچ جائیں۔ اور اگر ہم نے، میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہمارا رب نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں۔ ہمارا رب واللہ ہمارے کانوں کو اس رمضان میں اس لیے ڈاٹ لگانا چاہتا ہے کہ کہیں میرے بندے جہنم میں نہ چلے جائے، اس کو شیطان کہیں اچک نہ لے۔ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو۔ واللہ اگر نہ بچایا تو واللہ صرف خسارہ ہے، صرف خسارہ ہے، صرف خسارہ ہے۔ اور اللہ نے تو یہ رمضان نہ دیا اس لیے، اللہ ہماری پروٹیکشن چاہتا ہے، اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 100% اسلام کو، دین کو سب سے پہلے سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ مسرت کا پیام، اہل ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر سیاہ۔